اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عالم اسلام کے عظیم اسکالر، داعی توحید و سنت، حضرت ڈاکٹر پروفیسر طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب حافظہ اللہ کو، وہ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب عالیہ سے مستفید فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب نے عشاء کی نماز محترم قاری سعید اللہ سعید حفظہ اللہ تعالی ان کے پیچھے ادا کی۔ انہوں نے پہلی رکعت میں قرآن مقدس کی چند آیات پڑھی جس کا معنی اور مفہوم میں کوشش کروں گا یہاں سے ابتدا کروں، اور دوسری رکعت میں بھی انہوں نے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھی کہ ایک وقت آنے والا ہے
اور ہر انسان پر آنے والا، کوئی ولی، کوئی نبی، ہر شخص پر یہ وقت آئے گا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر ذی روح پر یہ وقت آتا۔ اور جب موت کی سختی آتی ہے تو وقیل من راق، پھر کہا جائے گا کسی راقی کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ۔ اور گمان کرے گا کہ اب فراق کا وقت آ چکا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میں جب مسجد کی طرف آ رہا تھا تو مجھے ایک بھائی نے کہا کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ غالباً محمد اکرم نام، ان کے والد کا نام، ہاں ان کا نام کیا تھا والد کے؟ اکرم ہی تھا غالباً، میں نے اس لیے انہی کا نام لی کہ وہ وفات پا چکے ہیں کچھ عرصہ قبل۔ ایک دن میرا اور آپ کا بھی اعلان ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک اعلان سنتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو چکا ہے، تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سعدی ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جائے گا۔ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ ملا دی جائے گی اور انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، تو وقت بہت قریب ہے۔ اور اس وبائی مرض نے، جسے ہم کرونا کا نام دے رہے ہیں، اس نے تو گھروں میں ماتم ہی بچھا دیا۔ اہل اسلام جب یہ حالت ہو کہ جدائی کا وقت ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، جو کمایا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گیا۔ میں ویسے تو کہتا ہوں مالی مالی، میرا مال، میرا مکان، میری دکان، اور جب یہ وقت آتا ہے کہ نرخرا موت کی سختی، اور میں مر جاتا ہوں، جو اولاد اور بیوی ہاتھوں کو چومنے والے وہ میرے لباس کو برکت کے لیے اتار کر نہیں رکھتے، بلکہ کینچیوں سے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے میں جو جمع کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام؟ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ سزا میں پاؤں اور اولاد مدے کرے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں، بڑا سختی کا وقت ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا میں ہر مرنے والے سے پوچھتا ہوں موت کی سختی کیسی ہے؟ مجھے کسی نے آج تک جواب نہیں دیا، نہیں سمجھا سکا۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر موت کا وقت آیا تو سائل نے پوچھا، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے موت کی سختی کیا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من، کہنے لگے کیا بتلاؤں، ایسا لگتا ہے آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، چکی کے 2 پارٹوں کے اندر میں پس رہا ہوں۔ سانس کی یہ کیفیت ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے جیسے سانس گزرتا ہے ایسا میرا گزر رہا، یہ مجھ پر وقت نہیں آئے گا موت کا، ہم پر یہ وقت نہیں آئے گا، کیا تیاری کی ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ جو آیتیں پڑھی فلا صدق ولا صلی، نہ نماز پڑھی نہ صدقہ دیا، کتنے نمازی ہیں؟ اگر میں ہی یہ سوچ لوں کہ جس جنازے کو اٹھا کر میں چل رہا ہوں کاندھا دے کر، کل اس جگہ پر اگر میں ہوں تو میری کیا حالت ہو؟ اگر ہم پڑھانے والے یہ سوچیں کہ اس چارپائی پر ایک دن تو نے بھی ہونا ہے تو مسجد کا غلہ مولوی توڑے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے، ہم نے تو نہیں مرنا۔ کفن دینے والے، نہلانے والے، اٹھا کر چلنے والے، قبر میں اتارنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ اللہ کی قسم، اگر قبر میں اتارنے والے، قبر کو کھودنے والے، اس کو غسل دینے والے، میت کو کفنانے والے، میت کا جنازہ پڑھانے والے، اگر یہ سب سوچ لے کہ ایک دن یہ وقت مجھ پر بھی آئے گا تو میری بھی زندگی سنور جائے، آپ کی بھی سنور جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر ایک اور نقشہ اسی سے متعلقہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن سارے ہی صفے باندھ لیں گے، سیدھے، سارے فرشتے بھی اور سردار فرشتہ بھی، جبریل امین علیہ السلام، لا یتکلمون الا من اذن، کوئی فرشتہ دم نہ مار سکے، یہ بابے نظر آئیں گے۔ اللہ کی وہ جماعت، اللہ اکبر، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرشتوں میں تو گناہ ہے ہی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی فرشتے ایسے ہیں اللہ نے پیدا کیے سجدے میں پڑے ہوئے، جب سے پیدا ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت قائم ہو جائے گی وہ سجدے میں ہی ہوں۔ کئی فرشتے رکوع کی حالت میں رب کی تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ تو پاک ہے۔ قیامت آ جائے گی وہ پہلا رکوع ہی ختم نہیں ہو رہا۔ بیت الحمد میں جو فرشتے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے پہلی جماعت جو داخل ہوئی تھی اللہ کے ہاں، اس گھر میں اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اس جماعت کو دوبارہ قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ جگہ ہی نہیں ملے گی۔ ان کی حالت کیا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
سب صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. لا یتکلمون. اللہ اس دن قہار ہوگا، سب چپ. میں جو گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر جا رہا ہوں میرا کیا ہوگا؟ جہاں فرشتوں کی یہ کیفیت، جبریل بھی چپ. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. مگر وہ فرشتہ جس کو رب اجازت دے دے اور بات بھی وہ ٹھیک کرے، کوئی غلط بات. او لوگو، انا انذرناکم عذابا قریبا. ہم نے تمہیں ڈرا دیا عذاب قریب سے. قیامت تو جب قائم ہوگی تھوڑا سا حادثہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرب قیام. ہم کہتے ہیں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے. 10 جنازے ایک جگہ سے اٹھ جائیں، ساری گاڑی تباہ ہو جائے اور لاشوں کے انبار لگ جائیں. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. ہر ایک دیکھ لے گا آگے کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے. میں نے، ہم نے کیا بھیجا ہے اللہ کے ہاں؟ سوچ لو. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. ہمارے ان ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے؟ وہاں جہنم کی سختی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. دیکھ کر کہے گا کاش میں مٹی ہی بن جاؤں. مسلمان، ہم نے تلاوت سنی، پھر نماز سنی، سبحان اللہ ہم نے خوب کہا. بڑی خوبصورت تلاوت ہے اس بھائی کی. سمجھ آئی اس نے کیا کہا ہے؟ سب سے سوال ہے، جو تلاوت کی گئی ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو زندگی بدل جائے گی. دیکھیے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں پڑھائی سبق پڑھاتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ پڑھتے اور قیام اللیل ہے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے اور روتے رہتے. کیوں؟ قرآن عربیہ. جس قوم میں شریعت اتاری اس قوم کی زبان میں اتاری. ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب سمجھ آ رہی ہے. آپ نے ائمہ حرم کو روتے دیکھا؟ قرآن پڑھتے پڑھتے چپ ہو جاتے ہیں، آنسو گرنے شروع ہو جاتے. کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اے اللہ اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہی ہیں نا. بس کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی. ابن عباس اور ابن عمر بیان کرتے ہیں ساری رات بیت گئی، ساری رات بیت گئی، اس آیت سے دوسری آیت نہ پڑھ سکے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. اگر تو معاف کر دے تو تو ہی غالب اور حکیم ہے. اب یہ دو کیفیتیں ہیں. موت کے قریب کی کیفیت پہلی رکعت میں، موت کے بعد کا منظر حشر کے میدان میں. جان کیسے چھوٹے گی اب وہاں؟ سوال یہ تو خبر آ گئی، مل گئی کہ موت کی سختی ہے. اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے.
یہ بھی کچھ سمجھ میں آیا کہ دوسری رکعت میں حشر کے میدان کے اندر صفیں بندی ہوں گی اور کوئی بول نہ سکے گا، اور نافرمان کہے گا کاش پیدا ہی نہ ہوتا، آج مٹی بن جاؤں۔ آئیے، شریعت بڑی پیاری ہے، نجات کیسے ہوگی، بچیں گے کیسے اس جہنم سے اور موت کی سختی سے، کیسے ملیں گے، اللہ کے نبی سے ملاقات کیسے ہوگی، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ ایک ہی راستہ، اپنے رب کو پہچانیے کہ اللہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اور کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا کوئی نہیں ہے، سچے پیغمبر نے کہہ دیا جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ یہ ہمیں خبر ہے کہ اللہ کون ہے۔ اگر خبر ہو تو میں قائم شاہ کے دربار پر جا کر قوالیہ اور تقریر کروں گا؟ سوچئے گا۔ اگر یہ خبر ہو کہ اللہ کون ہے، میں اس کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے سوال کروں گا؟ دیکھیے، قرآن مجید ہے اور میری کوشش ہوتی ہے میں اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر کی حدیث دو ہی باتیں کرتا ہوں۔ یہ اقوال صحابہ ائمہ سلف کی کوئی بات ہو۔ پچھلے دنوں ایک مولوی کو بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہہ دیا کچھ کہ قرآن سنایا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھایا کرو۔ اللہ کی خبر ہمیں ہونی چاہیے۔ کافر نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اللہ کون ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بڑی قوت دی ہو رکھی تھی اللہ، اس نے جھگڑا کر لیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر رب کے بارے میں سوال ہوئے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے، میرا اللہ وہ ہے جو موت کا بھی مالک، زندگی کا بھی مالک۔ بس مجھے یاد ہے ہمارے خاندان میں جب ہم سنی تھے، ہمارا ایک رشتہ دار قریبی اظہر شاہ اس کا نام تھا، سید تھے سارے ہی، وہ اس گاؤں سے، بہت بڑا گاؤں تھا، شہر کہہ لیں اسے، باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہم نے پوچھا ماموں جی کیوں نہیں جاتے؟ کہہ لیں گے وہ پیر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، وہی ساتھ ہی بیٹھا ہوتا تھا، اس نے کہہ دیا جو ہی شہر سے باہر نکلے گا تو مر جائے گا، یہاں رہے گا مرے گا نہیں۔ ہائے ہائے، اب اس سید کو یہ خبر نہیں کہ موت و حیات کا مالک، دیکھ لو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ موت و حیات کا خالق کون ہے؟ کافر نے پیغمبر سے پوچھا، بادشاہ وقت نے، کہ اپنے رب کا تعارف کرواؤ، تو پہلی بات یہ کہی الذی یحیی و یمیت، کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ سارے ڈاکٹر اس کو کہہ دیں تیری زندگی کا یہ آخری دن ہے، کینسر آخری سٹیج پر ہے، ہمارا بادشاہ شہنشاہ رب کریم وہ ہے جو اسے چاہے ایک طویل صحت والی زندگی دے دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔
اور آج امت کی اکثریت اس مرض میں مبتلا کہ شادی کا ہی کھاتے ہیں، پیر کا ہی کرم ہے، پیر ہی مالک ہے۔ کراچی میں مجھے یاد ہے ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرا مالک اللہ نہیں، میرا مالک میرا پیر ہے۔ جب قوم کی یہ حالت ہو، مجھے کہا شہباز صاحب نے توحید کے ثمرات، پھر بے نماز، اس پر بھی بیان کریں، اس پر بھی بیان کریں۔ میں تو ایک موضوع، لیکن جب میں نے نماز پڑھی قاری صاحب کے پیچھے تو دل کیا کہ میں وہ آیات پیش کروں تاکہ پتہ تو لگے اس نے کہا کیا ہے، پڑھا کیا ہے۔ وہ منظر کھینچ کر رکھ دیا۔ اپنے مالک کو پہچانیے، یحیی و یمیت۔ دنیا قرآن کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہو کہ بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو اور مجھے کوئی بھی مہلت نہ دے، مہلت نہ دے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر ان مردوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کوئی وہابی دنیا میں زندہ رہتا؟ چلو شاید آپ لوگ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، یا میٹھے مولوی کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو ثواب 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 تھیلیاں ہی بانٹتے رہتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ملے گا کس کو ثواب۔ سید خاندان یہ زیدی برادران کو کوئی یہ مرا ہوا شخص جو ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے، ہمیں یہ زندہ چھوڑتا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ الذی یحیی و یمیت۔ جب تک میری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، یہ دنیا کے سارے مل کر بھی میری زندگی کا ایک لمحہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جس کے ہاتھ میں ہے وہی سب کچھ کرتا۔ یا عقیدے کی اصلاح، اپنے عقیدے کو سنواریے۔ اور پیغمبر سچے ہیں کہ نہیں؟ آئے ہائے، مکہ والوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا صادق، اور پیغمبر نے بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے سے پہلے کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے زندگی کے 40 سال تل میں گزارے ہیں، بچپنا بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، اب کن پٹیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ کوئی مکہ کا واسی کھڑا ہو کر یہ کہے اے محمد تو نے فلاں وقت جھوٹ بولا تھا، سب نے کہا تھا آپ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ، یہ کلمہ پڑھ لو، قوم کو تعارف کروائیے رب۔ اگر قوم کو یہ خبر ہو، آپ کو تو خبر مل گئی، سمجھ بھی آ گئی ہے، جو آپ کے یہ بھائی ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ آستانے والے ہیں، ہمارے یہ سادات کی ایک بہت بڑی لڑی ہے، ان کو بتلائیے کہ جس کو تو سمجھتا ہے کہ یہ موت دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ نہیں دیتا، دینے والا کون ہے؟ اگر یہ دینے والے ہوتے تو کوئی پیر مرتا؟ آپ ایک بندے کو 100 سال زندگی دیکھیں، کتنی عمر ہوگی؟ ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ میں 135 سال ہو گئے، اس سے پوچھے مرنا ہے؟ کہتے نہیں۔ اپنا اپنا انداز ہے، اسے پوچھے چلو جان چھوڑو فوت ہو جاؤ، بچے بھی تنگ آ گئے، اس نے کہا نہیں، دعا جو جاتا ہے، جو تیمارداری کے لیے جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے، وہ بزرگ دعا کریں اللہ صحت دے دے۔ اگر یہ نعمت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ قبروں میں جاتے؟
ان کی نسلیں بھی کھاتی اور وہ کہتے بابا مرتا ہی نہیں. اور لوگوں، کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کو فنا ہے. وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ سجادہ نشین ہے، وہ گدی نشین ہے، وہ سید کسین ہے. سب مر جائیں گے، ایک ہی زندہ رہے گا، وہ وہابیوں کا رب مشکل کشا اللہ. وہ بادشاہ بڑا بے وقوف تھا. اس نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. قال انا احیی و امید، میں بھی مار دیتا ہوں، میں بھی زندہ کر دیتا ہوں. اس نے ایک جس کو پھانسی کے آرڈر تھے جیل سے نکال کے کہا جا گھر، اور جو بازار میں بیچارہ جا رہا تھا پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا. اس نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے؟ زندگی موت تو میں نے جس کو موت کے آرڈر تھے اسے زندہ کر دیے بظاہر. میں تو کال کوٹڑی میں بند تھا، موت کے آرڈر تھے، کھولو اس کی بیڑیاں اور آزاد کر دو. زندگی ملی کہ نہ ملی؟ عقل کا موٹا. اور جو بازار میں بیچارہ جا رہا تھا پکڑا، اسے چھری پھیر دی. کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مشرک اس دور کا ہو اور ہم بھی سمجھ گئے کہ آج کا ہو، اس کی عقل پر پردے ہی پڑے ہوتے ہیں. آپ نے پھر ایک نئے انداز سے سمجھایا اپنے رب کا تعارف. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. بس اے بادشاہ، روزانہ سورج میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، تو موت و حیات کا مالک ہے. صبح سورج مشرق سے نہ نکلے، مغرب سے نکال کر دکھا. بس یہی بات تو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں. تیرا بابا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے. کمال یہ ہے فیصلہ آباد میں فجر کیا جو سورج نکلے وہ مشرق سے نہ نکلے، کیونکہ وہابیوں کا رب تو مشرق سے نکالتا ہے. تمہارے یہ معبودان باطل سب مل کر کل کا سورج مغرب سے نکال، میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. دیکھ لو، پوچھ لو ان بیچاروں سے. ابھی عرس ہونا ہے اور وہاں آپ کا کوئی بابی بھی پہنچے گا. ہائے ہائے ہائے، بڑا فرق ہے ہم میں اور ان میں، بڑا فرق ہے. ہم خاندانی نسلاً اہل حدیث نہیں ہیں، نسلاً نہیں ہیں کہ زنگ لگا ہوا ہو کہ ہر چیز میں چل جائے. نہیں، اس اللہ کی کتاب کو جب پڑھا تو ہم گھوڑوں کے پجاری، حسین کے دل کے پجاری، قبروں کے پجاری، مقبروں کا طواف کرنے والے، ہم سید اور ہم امتی لوگ، ہمارے قدموں میں پیروں کو اور گھٹنوں کو چومنے والے، ہم نے جب اللہ کی کتاب پڑھی ان سب کو چھوڑا. جب چھوڑ دیا تھا پھر وہ سچے کیسے؟ سچا ایک ہے اور وہ مسلک اہل حدیث ہے. کہا سورج ادھر سے نکال دے. وہ پچھلے دنوں بابا ایک فوت ہو گیا، دھرنے بہت دیتا تھا، کبھی موٹر وے بند اور کبھی وہاں بند. اس نے ایک بات کہی، میں نے اس کا کلپ سنا کہ جی روزانہ علی حجویری مجھ سے رات کو ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دھرنا نہیں چھوڑنا، فلاں نہیں کرنا. میں نے اگلے ہی دن اس کا جواب دیا تھا، مانو تجھے تب رات کو تیری لاتیں خراب تھی، صبح علی حجویری ان کو ٹھیک کر جائے. اوہ، یہ گھوڑا اور یہ میدان مجھے میرے والد نے بھی کہا تھا جب ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا کہ تم کدھر جا رہے ہو، یہ مسلک ہمارا نہیں. ہمارے دادا نے جو گونگا تھا، گاؤں میں چوری، شہر میں، امبالہ شہر تھا جی انڈیا کا، گاؤں کدھر تھا، ہم امبالوی ہیں. امبالہ شہر میں چوری ہوتی تو سید کے پاس آ کر کہتے ہیں
ناک کا کوکا، کان کی بالیاں لے گیا کوئی، اشاروں میں سمجھاتے، سید کو جلال آتا، سید سے کس کا پردہ، سید سے کس کا پردہ؟ وہ ایک گھر میں جاتا، دوسرے میں اٹھتا، تیسرے میں اترتا، پھرتا پھراتا، جہاں چوری اندر بند ہوتی وہ دروازہ کھولتا، زیور وہاں پڑا ہوتا ہے، آگے سارے بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آئے میں نے ابا جی سے پوچھا جب اہل حدیث ہو گئے، ابا جی یہ واقعہ آپ نے خود سنا تھا، دیکھا تھا؟ کہتے نہیں، مجھے بھی میرے باپ نے سنایا، اس کو بھی اس کے باپ نے سنایا، اس کو بھی اس کے باپ نے سنایا تھا۔ لکھا کہاں ہے؟ ہائے ہائے، اور یہ قرآن ہے، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، مانو تجھے کب سورج مشرق سے نہ نکلے مغرب سے نکل آئے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وقت کا بادشاہ فرعون حیران رہ گیا، یہ کون کر سکتا ہے؟ کرنے والا ایک، اس کو چھوڑ کر غیروں مرے ہوئے انسانوں کے دروں پر جاتے ہو۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا تھا من قال لا الہ دخل الجنہ۔ توحید کا صبر دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ ہائے ہائے، اس بابا جی کو اٹھا دو ذرا، بزرگوں ذرا جاگ کے بیٹھ جاؤ، سونا نہیں ہے، آپ نے پیچھے نہ دیکھیں، آپ سوئے ہوئے تھے؟ نہیں، جاگ رہے تھے؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کوئی نہ بولے، بابا جی جاگ رہے تھے، بولو کیا کہا تھا میں نے، بتاؤ، پتہ ہے؟ دیکھ لو زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے۔ میں نے کیا کہا ہے بتائے ذرا؟ ان کے مرے ہوئے کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کے زندہ کو نہیں پتہ لگتا۔ پتہ کس کو لگتا ہے؟ ہائے ہائے۔ ایک اور شخص دیکھیں ذرا، سنیے گا قرآن، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ایک شخص، وہ کون تھا؟ ایک پیغمبر تھا، پیغمبر تھا، پڑھیے کتابیں مفسرین کی بات۔ وہ ایک بستی سے گزرے جو اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی، کھنڈرات، ہڈیوں کے پنجر پڑے ہوئے وہاں پر۔ کب مرے، کب تباہ ہوئی بستی، اس پوری بستی سے گزر رہے، نہ مکان، نہ دکان، نہ انسان، حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ مرنے کے بعد زندہ کر دیتا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے اس پیغمبر کو ہی موت دے دی۔ یہاں تو کہتے ہیں پیغمبر زندہ ہوتا ہے قبر میں، سنتا ہے، سلام لیتا ہے، سلام کا جواب۔ اور آپ جب مکہ جاتے ہیں کہتے ہیں مدینہ جا رہے ہیں، خط لے آ جاؤ، تھے جالیاں سٹ دی، بڑا کچھ کرتے ہو۔ اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں چلو بیچارے کو کیا کہیں، خط لے ہی جاتے ہیں، ناراض نہ ہو شاہ جی۔ دوسرے کی ناراضگی کا خیال، اپنی قبر آگ سے بھرتی ہے تو بھر جائے۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، پیغمبر کوئی موت، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَاتَ يَمُوتُ إِنَّكَ میت۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ زندہ کو کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اگر یہ سید زندہ ہے تو میت نکال دو اس لفظ کو جنازے کی دعاؤں سے۔ یہ پیغمبر ہے اور فوت ہو گیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ، کتنا، کیا معنی ہے؟ 100 سال، میاں 100، عامن سال، 100 سال تک۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا اللہ نے۔ مسئلہ سمجھانا تھا، پیغمبر نے کہہ دیا تھا یہ بستی کیسے زندہ ہوگی، مرے ہوئے تو صدیاں گزر گئی، انسانوں کی ہڈیاں بھی مٹیوں میں مل گئی۔ اللہ نے اس پیغمبر کو ہی سلا دیا، سو جا ابدی نیند، سو جا۔ 100 سال سلایا رہا۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، زندہ کیا نا۔
ان بابوں کو تو رب نے اٹھایا ہی نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے کے اوپر جا کر کہتا ہے بابا جی ہائے ہائے ثم باسا، جاؤ علماء سے ترجمہ کروا کے پوچھو، پھر اس پیغمبر کو زندہ کیا، پھر پوچھا۔ کہتے ہیں مرید پیر جان لیتا ہے قبر پر مرید نہیں آئی ہے کہ مرید آیا ہے۔ یہاں عورت کو کہتا ہے، وہ پردہ کر کر آئی، کہتے ہیں پردہ تو ہٹا، حشر کے میدان میں کیسے پہچانوں گا، تب جو دیکھوں گا نہیں، وہاں اندر سے دیکھ لیتا ہے۔ دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، بات وہ کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ یہاں کہتے ہیں سید سے کیا پردہ، اور جب وہ لے کر بھاگ جاتا ہے پھر خبریں اخبار بھی کہتے ہیں جعلی پیر، پہلے اصلی تھا، جب ہی بلایا تھا گھر میں، جب ہی تعویذ لکھوائے تھے، جب ہی بیٹیوں کے چہرے کو ننگا کیا تھا، جب اصلی تھا۔ اصلی پیر ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک عورت نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا پیچھے کر۔ عائشہ کہتی ہیں پیغمبر نے کبھی کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ یہاں مقبروں پہ مسلمان ہی جاتے ہیں نا، مسلمانوں کی بیٹیاں جاتی ہیں نا، پھر کیا کچھ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی بس ثواب کی تھیلیاں، بات کہیں اور نہ جائے۔ قال کم لبست، رب پوچھ رہا کتنا دیر سوئے رہے۔ اب قرآن سچا کہ نہیں، بھیجنے والا رب سچا، لانے والا جبریل امین سچا، بیان کرنے والا محمد کریم سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا، کسی ولی کا نہیں، مجذوب کا نہیں، سائیں کا نہیں، پیغمبر۔ کم لبثت قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہا ایک دن یا آدھا دن۔ کیوں؟ جب موت دی تھی تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھایا تو شام کا وقت تھا، لگتا یہی ہے آدھا دن ہی سویا ہوں۔ جو 100 سال سویا رہے ہو بھی رب کا پیغمبر، رب اسے زندہ بھی کر دے، اسے پتہ نہ لگے تیرا تو مر گیا، نہلا دیا، کفنا دیا، چارپائی میں ڈال دیا، کمر میں کپڑا ڈال کر جھولا بنا کر کمر میں اتار دیا، پھر ٹائلیں لگا کر بند کر دیا، اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ سنتا ہی نہیں۔ یہ ہے توحید۔ تکلیف بڑی ہوتی ہے سننے والے کو بھی۔ 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نائی، جانتے ہیں نائی کو؟ آج کل کیا اسے کہتے ہیں انگلش میں؟ ہیئر ڈریسر، باربر کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، زخم ہو تو پھر ہمارے زمانے میں ملم نائی بنایا کرتے تھے، بزرگوں کو خبر ہوگی، پنجابی صاحب کو ملم بنائی اور پھوڑے پہ لگا دی، وہ بیچارہ لگ رہا ہے، وہ رس رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ دیکھتا ہے پس پڑ گئی ہے، چیرا دیا، پس صاف کی، جاؤ گھر، جاؤ گھر۔ اس امت کو شرک کی بیماری اور پس پڑی ہوئی ہے، کون ان کا علاج کرے گا؟ جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دھرتی پر اہل حدیث نبی کا وارث، توحید کا وارث، تو وارثوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کا خیال کر کے ان کو شرک سے نکال کر، غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کا پیغام دیتا۔ تمہارے تو فوت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور یہاں پیغمبر زندہ۔ کیا کہا؟ ایک دن آدھا دن۔ اب پھر غیب کی خبریں کون جانتا ہے؟ بابا
اسی لیے جا کر کہتے ہو ذرا دیکھنا ہاتھ پہ کیا لکھا ہے. ایسے کر کے ہاتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لکیریں پامسٹ کیا کہتے ہیں اس کو. وہ میں پڑھتا تھا نا جب کالج میں تو بی اے کی انگلش ہمارے جتنے سینئر تھے سب فیل فیل فیل. ہم بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا بات ہم سارے فیل ہو رہے ہیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ. ہم سیکنڈ ایئر میں تھے, ہمیں پریشانی ہوئی کہ یار بی اے میں ہمیں بھی پھنسیں گے. ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک بورڈ لکھا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا بی اے رانا. میں نے وہ حاجی اصغر کو کہا کہ تم سے بی اے نہیں ہوتی, یہ نجومی بی اے کر بیٹھا. جب تھوڑا سا سمجھدار کسی بندے سے بات کی, میں نے کہا وہ بی اے کر کے بیٹھا ہوا رانا صاحب. اس نے کہا وہ بشیر احمد رانا ہے, وہ بی اے لکھ دیا اس نے اپنے نام سے. آئے ہائے ہائے, اسی کو جا کر کہتے ہو نا. ہم نے بھی کہا تھا ذرا دیکھنا ہاتھ, اور آج بھی کہتا ہوں او اہل توحید جاؤ میرا نسخہ استعمال کر کے دیکھو, ہاتھ بڑھاؤ. جو یہ سب کچھ بتاتے ہیں جی استخارہ کر کے بتاؤ یہ داماد ٹھیک رہے گا یا نہیں, تعویذ لکھ کر دو, لال کتاب کھول کر بتلاؤ. ہاتھ کی لکیریں ہم فوٹو لے آئے ہیں, بچے کے ہاتھ دیکھ کر بتلاؤ. ہم نے بھی کہا تھا ہاتھ دیکھ کر بتلاؤ, کہنے لگا کیا بتلائیں. دائیں ہاتھ میں پشاوری کھیڑی چپل ہے موٹے سول والی, ہاتھ دیکھ کر بتلا تیرے بتھے پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی. بتلا لے آؤ, جس کے پاس جتنے جن شن ہے وہ بتلا دے. اگر کہتے نہیں لگے گی تو ادھر سے آئے گی. پھر نہ کہنا زیدی نے زیادتی کر دی ہے. اگر کہتا ہے لگے گی تو میں نہیں مارتا, ہاتھ دیکھ کر بتلاؤ. بتلانے والا کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پیغمبر کو. پیغمبر کہتا ہے ایک دن آدھا دن, اور قرآن کہہ رہا ہے 100 سال. تو کہاں جا کر مانگ رہا ہے جسے پتہ ہی کچھ نہیں؟ اس سے مانگ جسے سب کچھ, اس سے مانگ. اب پھر اسے ہی کہا اللہ نے, قال بل لبثت 100 عام, تو 100 سال سویا رہا ہے, 100 سال سویا رہا ہے. ایک اور جگہ پر آئیے, ایک اور جگہ پر چند نوجوان نکلے, شرک کی دلدل میں اپنی بستی والوں کو دیکھا, علیحدہ ہوتے چلے گئے. 1 2 4 5 7. پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ کہتا بابے کے پجاری ہو گئے خاندان والے, میں نے بستی والوں کو چھوڑ دیا ہے. ہر جمعے کو پڑھتا, آج جمعہ پڑھتے ہو نا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پڑھتے ہو سورۃ کہف؟ پتہ ہے وہ کون تھے؟ اہل حدیث تھے. تھوڑے سے تھے, اور اہل حدیث تھوڑے ہی ہوتے. اس کا بھی آپ کہیں گے دلیل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. اہل ایمان ہمیشہ ہی تھوڑے ہوتے ہیں. بدر میں تھوڑے, احد میں تھوڑے, خندق میں تھوڑے, ہر جگہ پر تھوڑے. قرآن کہتا ساری بستی قبروں کی پجاری, مندروں کی پجاری, آستانے سج گئے, گدی نشین بن گئے. وہ باہر نکل گئے, قربان جاؤں اللہ تجھ پر. ایک غار میں چلے گئے, مختصر کرتا ہوں, رب نے ان کو سلائی دیا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. سورج نکلتا ہے, کرنیں پڑتی ہے, رب نے ان کو سلایا دھبکی دے کر, اور سورج کا روٹ ہی تبدیل کر دیا. مجھے کہتے ہو توحید کا ثمر, یہ توحید کا ثمر ہے. بستی والوں سے علیحدہ ہوئے, قبروں سے علیحدہ ہوئے, مجاوروں کو چھوڑا, درباروں کو چھوڑا, بتوں کی عبادت کے انکاری بنے. رب نے کہا اس غار میں چلے جاؤ. فاووا الی الکہف ینشر لکم. ہائے ہائے, اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دی. کمال نہیں, قرآن کہتا ہے رب ان کی کروٹیں بدلتا
بدلتا رہا. کیا رحمت کی بارش ہوگی جن بندوں کی کروٹیں رب بدلتا رہا، جن کی نیند کا اتنا خیال کہ سورج کو کہا ادھر سے نہیں، میرے بندے سو رہے. قاری سعید اللہ سعید حافظہ اللہ آئیں، دن میں آ جائیں، تھکے ہوئے ہوں، پروگرام کرتے رہتے ہیں، پھر آپ محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب بیڈ لگا دیا ہے، اے سی بھی آن کر دیا، سو جاؤ. بچوں کو کہتے ہیں شور نہیں کرنا، شیخ تھکے ہوئے ہیں. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ہائے جسے میرا رب سلاتا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. جب غروب ہو رہا ہے سورج، نکل رہا ہے سورج، سائیڈ پہ کر دیا. بندے پریشان نہ ہو، وہ بھی سوئے رہے. کتنے سال؟ 309 سال. آج اسی پر بات چل پڑی ہے. یہاں پیغمبر 100 سال اور وہاں اللہ کے ولی 309 سال. وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ نے کہا بس بڑی ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ. اٹھا دیا. اب ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ لو چونی، پیسے لو، خیال سے جانا بادشاہ بڑا بے ایمان ہے. بادشاہ بڑا، ایسا نہ ہو تمہیں پکڑ لے اور ہم سب کی شامت آ جائے. آپ بھی کہتے ہیں نا شاہ جی کو نہیں بلانا بڑا سخت ہے. ایسا نہ ہو، ہائے ہائے، ایسا نہ ہو. ہونا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے. وہ تقریر ہی کیا جس میں مسلک اہل حدیث نہ ہو، وہ دعوت ہی کیا جس میں دعوت توحید نہ ہو. یہ 100 سال، وہ 300 سال. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، یہ تو پتہ نہیں ولی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اندر کون ہے کون نہیں. جسے رب سلائے اس کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ جس کے ذکر قرآن مقدس میں ہو اس کی ولایت کا کوئی شک ہے؟ وہ اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور دیکھ کر طیب کھانا لے کر آنا، حرام نہ لانا. اور خیال سے کوئی دیکھ نہ لے بادشاہ کے کارندے پھر رہے ہوں گے. وہ گیا پیسے لے کر، اس نے روٹی والے کا، اس نے کہا یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ تو ہمارے ملک کا ہی نہیں. اللہ کا ولی رب سلا رہا ہے، پھر رب بھی اٹھا رہا ہے. اسے باہر جانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. رب کیا کہتے ہیں؟ بندے کیا کر رہے ہیں؟ ان 300 سال سونے والوں کو پتہ نہیں کہ وہ بادشاہ بھی گیا، اب تو حکومت بھی کسی اور کی. جسے رب ولی بنائے اس کو خبر نہیں، تیرے نانگے شاہ کو سب کچھ خبر ہے. ہائے 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 ہائے. کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں اللہ کریم؟ اب پیغمبر جب اٹھ گئے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ زندہ کیسے ہوں گے؟ یہی کہا تھا نا. اللہ نے کیا کہا؟ 100 سال تم سوئے رہے ہو، اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھ لے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. 100 سال ہو چکے ہیں، نہ تیرا پانی خراب نہ تیرا کھانا خراب. اوہ، تیرے بابے کا تو شام کو ہی خراب ہو جاتا ہے. میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ پیر صاحب کو خوب کھلاؤ پلاؤ، سید کو اچھی طرح بکرے چھترے سب کچھ کھلا کے جمال گھوٹے کی ایک پوڑی دے کر بند کر دینا اندر بیڈ روم میں، اور کہنا جناب آرام فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ دروازہ پیٹے اور کہ واش روم، انہوں نے کہا نہیں، آج واش روم کو کہو تو انہیں باہر نہیں آنا. آسان سا نسخہ ہے، پتہ لگ جائے گا. مشکل ہے نا، یہ مشکل ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے. میری تو یہ مشکل حل نہیں ہوتی، مجھے جانا پڑتا ہے. لیکن بزرگوں کی تو وہ تو دنیا کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں. کسی کو بچہ دیتے ہیں، کسی کو دھی دیتے ہیں، کسی کو دکانیں دیتے، پتہ نہیں. اس کو صرف کھانا کھلا کے تجربہ تو کرو. اور کلمہ پڑھنے والوں، جمال گھٹے کی ایک پوڑی، اسے کہنا بابا جی، شاہ صاحب، بزرگوں، آپ کا ہی کھاتے ہیں اور آپ کا ہی پیتے ہیں، ذرا اس مشکل کو کہو آج باہر نہ آئے. پھر میں دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی. آئے خائے. وانظر الی حمارک، تم نے کہا تھا، رب کہتا ہے، پیغمبر نے کہا کیسے زندہ ہوں گے؟ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا، دیکھ ہڈیوں کو کیسے ہم گوشت پہناتے ہیں. کوئی ایسا کرنے والا؟ یہ ہے توحید کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے توحید کا ثمر. کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، پلے باندھ لیں. من شاہدہ
اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ صحیح بخاری میں جو یہ گواہی دے دے الہ آئے گا، بس یہی پر ہی موت آ جاتی ہے مشرک کو۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ وہی ایک ہی، ہم اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہی، دو نہیں ایک، قل هو اللہ ایک، دو نہیں لاؤ اس کے مقابلے کا کوئی چیلنج ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لاؤ اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت، دو نہیں ایک ہی لے آؤ، ایک ہی لاؤ۔ کوئی کافر لا سکا؟ ہم بھی کہتے ہیں جیسے اللہ کی قوتیں اور طاقتیں ہیں، کوئی لاؤ تو صحیح نا، لاؤ تو صحیح کہ فلاں بزرگ یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور لوہے محفوظ پہ پڑھ لیتا ہے، وہاں دیکھ کر بتا دیا تیرے بچہ نہیں ہوگا، اور عورت کو کہتا ہے کپڑا اتار، تجھے دیکھوں گا تو پتہ لگے گا، کل مرید نہیں بنا کے جنت میں کیسے لے کر جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی سیدھی باتیں، سادہ باتیں، جو گواہی دے دے کہ الہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں، داتا ایک ہوتا ہے، زمین کے نیچے نہیں، عرش کے اوپر، دو نہیں، جنت ایک ہوتی ہے، دو نہیں، دوزخ ایک ہوتی ہے، دو نہیں، ہائے ہائے۔ اور یہ گواہی دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں، بڑی خوبصورت گواہی ہے۔ اور یہ گواہی دے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، آج کل تو وہابی 25 دسمبر ہوتی ہے وہ ان کی کرسمس ڈے، جا کے وہابی وہاں کیک کاٹتے ہیں۔ اہل حدیث، میں بھی اہل حدیث ہوں، آپ بھی اہل حدیث ہیں، جا کر کیک کاٹو گے؟ کیوں کاٹتے ہیں کیک عیسائی؟ اس خوشی میں کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں ان کی خوشی میں اتحاد المسلمین، مر نہ جاؤں اس سے بہتر ہے، زمین کے اندر نہ چلا جاؤں اس سے بہتر ہے۔ تم راستہ ہی بھول گئے ہو، اپنا گھر ہی بھول گئے ہو۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، وہ اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اور وہ کلمہ جو مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا، جو یہ گواہی دے دے۔ کیوں؟ جب یہ کہے گا اللہ کا بیٹا ہے تو توحید، اور یہ گواہی دے جنت حق ملے گی ان کو انشاءاللہ، ہم سب انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ پیغمبر نے کہا تھا نا، اپنے رب سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو چاہے کر، لیکن شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ ٹھیک ہے گناہ ہو رہے ہیں، جہنم سے دھلائی ہو کر جنت مل جائے گی، اللہ نہ دھلائی کرے ویسے ہی معاف کر دے وہ تو بادشاہ ہے، پھر بھی جنت مل جائے گی۔ لیکن مشرک کو جنت، فرمایا جہنم بھی حق، والجنت حق والنار حق۔ اب آخری فقرہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو میرے بھائی نے مجھے کہا تھا یہ بیان کرنا کہ توحید کا ثمر کیا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جو یہ پچھلیاں 4 گواہیاں دے دے گا نا، 4 گواہیاں، نمبر 1 شہادتین، نمبر 2 عیسیٰ اللہ کا بندہ، نمبر 3 جنت، نمبر 4 جہنم۔ فرمایا پاک پیغمبر نے جیسے بھی عمل کرے گا رب جنت کا مالک بنا دے، اللہ ہم سب کو اس میں کر دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب آج سے خوب گانے سنوں اور فلمیں دیکھوں۔ جہنم کی ایک لو بھی لگ گئی نا، امی جی نے روٹی پکائی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی وہ پھول جاتی ہے، یا محترمہ زوجہ محترمہ نے بنائی، اس میں انگلی بچہ ڈال دیتا ہے، تو پھر کتنے دن تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ
یبتغی بذالک وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا۔ باقی بے نماز کا پھر انشاءاللہ یہ پچھلا لیکچر میرا دارالقرآن میں ہوا ہے، کلیت القرآن میں، وہ سن لینا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ دعا کریں اللہ کریم اس کرونا مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، مولا کریم جو مبتلا ہو گئے انہیں شفا